السلام علیکم ناظرین، کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے گورنمنٹ تو اپنے پروجیکٹس پیش کرتی ہے، عوام کے لیے ریلیف کے لیے پروگرام کرتی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ گورنمنٹ کا فرض ہے کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں فیسلٹیز بھی ملتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے تنظیمیں ہیں، ایسے ادارے ہیں جو فی سبیل اللہ لوگوں کی بھلائی کی خاطر، لوگوں کی عزت اور نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کے لیے ایسے ایسے کام کرتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ دن رات ایک کر کے غریبوں کی بھلائی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ان کے فیسلٹیز کے لیے، اور وداؤٹ اینی انٹرسٹ، کسی بھی لالچ کے بغیر وہ کام کرتے ہیں، جن کو این جی اوز کا نام دیا گیا ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں۔ وہ لوگ اپنے شوق میں، اپنے کام میں ایسا اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا تن من دھن بھی اس میں لگا دیتے ہیں، اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں، اور وہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تنظیم آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو حال ہی میں قائم ہوئی ہے، اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ غریبوں کے لیے کچھ کریں، غریبوں کے لیے کوئی فلاح بہبود کے پروجیکٹس کریں، اور ان کو اس حد تک پہنچیں، ان کی عزت نفس کا بھی خیال کریں۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن کے دو معزز مہمان، جس میں ایک ان کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کو اس آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو یو ابرار صاحب اور شبانہ شیخ صاحبہ، ہم آپ دونوں کو یہاں اپنے اسٹوڈیو میں میڈیا فوکس میں ویلکم کرتے ہیں۔ ابرار صاحب، آپ چیئرمین ہیں آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن کے، آپ نے یہ جو این جی او بنائی ہے، ان کے بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی اہم اور فرسٹ جو ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ان کا پیغام تھا، اور دنیا میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، جتنے بھی صحابہ کرام گزرے، اور ان میں خلفائے راشدین بھی شامل ہے، اور اولیاء ولی، اور دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کو جوڑنے کا کام کیا، انسانیت کو فلاحی کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ اب یہ کام جو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان نظر آتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی انسانیت کی معراج ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ تو اس آرگنائزیشن کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن کا؟ جی بالکل، آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اس کی بنیاد ہم نے تقریباً 18 جون 2022 کو رکھی، اور ہوا یہ کہ اگر اجازت ہو، بہت ہی ادب و احترام سے، کہ میں مختصر ایک چھوٹا تعارف بھی کرا دوں۔ جی پلیز۔ دیکھیں، میں بیسکلی بنیادی طور پر پیدائشی میں کہوں گا کہ میں ایک سوشل ورکر، سماجی رہنما ہوں۔ بچپن سے مجھے اپنے والدین کو یہ دیکھا کہ میرے والد جو تھے اکثر ہماری فیملی سے چھپ چھپ کر اپنے آس پڑوس، عزیز و قریب رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے اکثر، کیونکہ میں بہت گھر میں بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا، تو میں اکثر ان کو یہ کرتے ہوئے کام دیکھتا تھا، اور اس کی نظر صرف مجھے تھی، اور گھر والوں کو اس کا وہ بے خبر تھے اس بات سے کہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں، جو میرے والد صاحب ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گئی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ جی، تو مقصد ہے کہ اب ہم شبانہ شیخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شبانہ صاحبہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ بڑی، جب ہم اس پروگرام سے پہلے ناظرین میں جب شبانہ سے بات کر رہا تھا، تو ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے ابرار صاحب کی طرح، اور انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، آر جے بھی رہی ہیں، اور مختلف اداروں میں کام بھی کیا ہے۔ تو یہ آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن میں آپ جو آئی ہیں، آپ نے کیا مقصد دیکھ کے، کیا موٹیوز تھے آپ کے؟ یہ مجھے مطلب شروع سے ایک ویلفیئر کے کاموں کا ایک شوق رہا ہے، اور اپنے گھر میں بھی میں ہمیشہ دیکھتی رہی ہوں۔ میری والدہ جو تھیں وہ ایک سوشل ورکر خاتون تھیں، اور میرے بڑے بھائی جان جو تھے وہ بھی ایز اے سوشل ورک، میں نے مطلب ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ رہا ہے، تو میں نے اس میں ان لوگوں کو یہی بچپن سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میرا مائنڈ بھی شروع سے ہمیشہ اسی طرف ہی رہا ہے۔ میری ایک سوچ ہے کہ میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا کہ ہم دوسروں کی جو خدمت کرتے ہیں، یا دوسروں کے لیے جو ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح بھلائی کے راستے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ہمارے اپنے راستے جو ہے وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سوشل ورکر جو ہے، یہ ایک شروع سے مجھے اس کا ایک سوشل ورک کا شوق تھا،
اور مختلف ویلفیئر آرگنائزیشن میں اس طرح ورک کرتی رہی ہوں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا رہا ہے. پھر ابرار صاحب کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن. تو ہم لوگ بہت سارے ایسے کام جو ہیں وہ مل کر کرتے ہیں. اچھا جی ابرار صاحب، ماشاءاللہ یہ جو آپ نے اس آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی ہے، آپ کا بنیادی فوکس کس پہ ہے؟ کن ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، یا کچھ اور؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، میں طالب علمی کی زمانے سے ہی، اور پھر کالج لائف اور پھر یونیورسٹی کے طرف، تو ہم نے جو زیادہ تر کام کیا وہ میں نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پر کرا. دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی بنیادی وجہ تعلیم کو فوکس کرنا ہے. صحیح. تو اگر اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن آپ کا ہائی نہیں ہوگا اور ایجوکیشن جو ہے 100% نہیں ہوگی آپ کے ملک میں، تو آپ کا ملک ترقی یافتہ صف میں شامل نہیں ہو سکتا. تو ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایسی بہت ساری وجوہات جانتا ہوں کہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کا جو ریشو ہے وہ 30 سے 40% ہے، جو بہت کم ہے. ہم ایشیا اس سے بھی کم ہے. اس سے بھی کم ہے. ہم برصغیر جنوبی ایشیائی خطے میں رہتے ہیں، اور یہاں ہمارے افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، جو ہمارے اطراف میں آس پڑوس میں ہمارے جو ممالک ہیں وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو بااختیار بڑے ادارے ہیں اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ مل بیٹھیں اور کوئی اچھی بہترین لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اس کو فوکس کریں. کوشش یہ کریں کہ ہر پاکستانی بچہ، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا ہو، کیونکہ میرا تعلق صوبہ سندھ اور شہر کراچی سے ہے، اور میں یہ سب باتیں جانتا ہوں کہ سندھ کے اندر سرکاری اسکولوں کی ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو استبل بنے ہوئے ہیں، جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، جہاں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، جو گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے. اور میں ایسے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں جن کی غیر موجودگی میں اٹینڈنس بھی لگ جاتی ہے، اور وہ شام میں اور دن کے اوقات میں مختلف بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو اپنا ادارہ ہے جو آپ نے 23 جون کو بنایا ہے، ابھی 6 مہینے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تو کتنی ممبرشپ ہوئی ہے آپ کی، اور کتنے ڈونرز آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، اس کے پہلی تو بات میں ممبرس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جو محکمہ سوشل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جو ڈیمانڈ، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے جو ہے 5 عہدیدار ہوتے ہیں: چیئرمین، وائس چیئرپرسن، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، فائنینشیل سیکریٹری. یہ 5 ہو گئے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں جن کی تعداد 10 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ شروع میں جب ہم نے 18 یا 23 جون کو جب ہم نے اس کو قائم عمل میں لائے تھے، تو کچھ ہمارے ساتھ ممبر ایسے تھے جو بہت جوش میں تھے، لیکن ان کی جیسے کوئی بیماری آڑے آ گئی، گھر کی کوئی مصروفیات ہو گئی، تو وہ ہم سے جدا ہو گئے یا ان کی راہیں الگ ہو گئی، تو ہمارے نئے ممبر آ گئے. ماشاءاللہ ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے کے اندر ایسے بے انتہا قابل قدر، قابل تحسین اور انتہائی قابل احترام شخصیات موجود ہیں جو فلاحی کاموں میں خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں. وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے کام کو، اپنے مشن کو آگے لے کے جائیں گے. شبانہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عموماً خواتین جو ہیں، وہ میں نے جب بھی دیکھا ہے اپنے میڈیا کے کیریئر میں کہ کافی پیش ہوتی ہیں، اور کام کروانے میں، کام آفیسز میں ادھر ادھر. تو آپ کی آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے خواتین میں کیا کچھ کام کر رہی ہیں، کچھ لڑکیوں میں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس جذبے سے، ینگ جنریشن ہماری اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھے کہ یہ ایک نوبل کاز کے لیے ہم کام کریں؟ دیکھیں، آج کا جو دور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہر میدان میں آگے ہیں، اور یہ کہیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. بالکل. کہ خواتین بھی اسی طرح محنت کرتی ہیں، اور خواتین میں بھی وہی عزم اور وہی حوصلے ہیں جو ایک مرد کے اندر ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کو مردوں سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کہ انہیں ایک طرف گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اپنے باہر کی ورکنگ جو کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی انہیں، اور پرفیکٹ وہ کرتی ہیں. بالکل. اور ہمارے آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن میں بھی جتنی بھی خواتین ہیں جو ہماری ایگزیکٹو ممبر ہیں یا عام ممبر ہیں، ان سب کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر ہر کاموں میں حصہ لیتی ہیں. اور جب بھی ہم ان کو کسی بھی پروگرام میں بلاتے ہیں یا کوئی بھی ورک کرنا ہوتا ہے تو وہ پیش ہوتی ہیں ہر معاملے میں.
اور بڑھ چڑھ کر مطلب خدمت کرتی ہیں، مختلف جو ہے گھروں میں جاتی ہیں اور وہاں پر ان سے بیٹھ کر بات چیت کرتی ہیں، ان کے مسائل سنتی ہیں، پھر آ کر وہ یہاں پر آفس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، پھر کس طریقے سے ہم نے ان کو آگے لے کر چلنا ہے اور کیا سلوشن جو ہے وہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں، تو وہ سارے ہم مل بیٹھ کر پھر میٹنگ کرتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، پھر ہم اس طریقے سے ان خاندانوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس آسمان ویلفیئر آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارم کے تحت کچھ خواتین آپ کے ساتھ ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں خواتین، اور انشاءاللہ آگے بھی جب پروگرام ہوگا تو ہم ان خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ کے پروگرام میں ان کو شرکت کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ یہ آسمان اور زمین، یہ جو نام ہے، یہ آپ نے آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن، یہ کس نام کے تحت مناسبت سے اپنے این جی او کا نام رکھا؟ ہماری جنرل سیکریٹری پروفیسر طاہرہ پروین صاحبہ، پہلے انہوں نے مجھے 10-12 نام دیے جو میں نے محکمے میں سوشل ڈپارٹمنٹ میں معلوم کیا، معلوم ہے کہ یہ آلریڈی پہلے سے ہی رجسٹرڈ ہیں، لیکن میں نے اپنی خواہش کو دبا کے اور چھپا کے رکھا، لیکن جب وہ سارے نام ریجیکٹ ہو گئے تو میرے نام پہلے سے آلریڈی آسمان تھا۔ آسمان، دیکھیں جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ بلندی کی جانب کرتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آسمانوں میں بھی جنت اور جہنم ہے، آسمانوں میں ہی پاک روحیں موجود ہیں، آسمانوں میں ہی پیغمبر اور نبی رسول موجود ہیں، آسمانوں میں ہی اولیاء اور ولی اور نیک روحیں موجود ہیں، آسمانوں کے حصے ہی ہمارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم مطلب کہ ایک روحانی طریقے سے روحانی آپ رشتہ نے قائم سمجھا کیا کہ میں نے، اس کو آسمان کر دیں۔ آسمان کا۔ اچھا، آپ کا یہ ابھی آتے ہیں ہم، کیونکہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، آخری مراحل میں ابھی ہم پروگرام میں آ گئے ہیں، کہ مستقبل قریب میں کوئی آپ اپنے اس آرگنائزیشن کے تحت کوئی کنونشن، کوئی سیمینار کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں بالکل، سیمینار اور جو ورکشاپ یا مختلف جو کنونشن ہوتے ہیں، یہ اس جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے میسیج کو، اس کے کام کو آگے فارورڈ کرنے میں، آگے لوگوں کو پیش کرنے میں، ان کے سامنے لانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ یعنی کہ میری شخصیت، میری خدمات، میری تعلیم، میرا کردار، میرا اخلاق، تو اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ اظہار خیال کرتے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ یعنی کہ کنونشن، سیمینار اور ورکشاپ جو ہوتا ہے ایک ٹریننگ تربیتی نشست ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ بھئی این جی او چلاتے کیسے ہیں، این جی او آپ کا کوئی ہیڈ آفس وغیرہ ہے کراچی جی میں؟ بالکل، ہمارا ہیڈ آفس ہے جوہر چورنگی کے پاس منی شاپ اور پیراڈائز کے اندر M30 ہمارا آفس موجود ہے، جہاں ہمارے مختلف ماہانہ میٹنگ ہوتی ہیں، جہاں جو ضرورت مند ہوتے ہیں براہ راست مجھے وہاں پہ بھی ملاقات کرتے ہیں، مجھے واٹس اپ کرتے ہیں، مجھے کال کرتے ہیں، مجھے میسیج کرتے ہیں، فیس بک پہ رابطہ کرتے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے جو رابطہ کرنے کا۔ صحیح کریں۔ اچھا، آخری سوال آپ سے شبانہ، کہ آپ اس پلیٹ فارم سے، میڈیا فوکس کے پلیٹ فارم سے خواتین کو کیا میسیج دیں گی؟ آیا وہ بھی سوشل ورک میں نہ صرف آسمان ویلفیئر آرگنائزیشن لیکن اور این جی اوز ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور خصوصاً یہ جو آپ کی نئی آرگنائزیشن ہے آسمان ویلفیئر، اس کے بارے میں آپ خواتین کو کیا میسیج دیں گی؟ خواتین کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ خواتین اور ینگ لڑکیاں جتنی بھی ہیں ان کو یہاں پر آنا چاہیے، اور اس فیلڈ کے اندر دیکھیں جتنا بھی آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے تو آپ کے اندر ایک انسانیت کا جو جذبے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی سوچ کا انداز جو ہے وہ مطلب ڈیولپ ہوتا ہے، جتنے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک رحم کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور خواتین کے اندر یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ ہی دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ماں کا رتبہ دیا ہے، بے شک، تو ماں کے پاؤں تلے جنت بھی ہے، اور ماں کے اندر ایک رحم کا جذبہ رکھا ہے، بے شک، تو اس کے اندر ایک ایسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جب دیکھتی ہے تکلیف کے اندر تو اس کے جذبے بیدار ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے میں وہ تکلیف کو ہے دور کر سکوں۔ تو ہر انسان کو یہ جذبے جو ہیں ان کے اوپر ڈیولپ کرنا چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، تو خواتین کو بھی ضرور اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی شبانہ۔ اچھا ابرار صاحب، آپ سے آخری سوال کہ یہ جو آپ کے آرگنائزیشن ہے آسمان ویلفیئر، اس کو کوئی سپورٹ بھی کرتا ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ کیسے کام کرتے ہیں؟ غریبوں کو کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ
शुरू ही पहले दिन से कुछ तो ऐसे मेरे साथी, मेरे हमदर्द, मेरे सपोर्टर मौजूद हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं और शाना बशाना मेरे साथ हैं, जो इसके ओहदेदार भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारी मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये कि क्योंकि मैं इस शहर में इस अपने फील्ड के अंदर मैं कोई नया नाम नहीं हूँ, मैं गुज़िश्ता 25 और 26 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो लोग मेरी शख्सियत को, मेरे काम को जानते हैं। वो जब जब मैं उनको आवाज़ देता हूँ, जब जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो मुझे लब्बेक करते हैं और मेरी दरख्वास्त पर अपना डोनेशन, अपना स्पॉन्सर, अपना ताउन भरपूर तरीके से अदा करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अबरार साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आपका तशरीफ भी लाए बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी अच्छी बातें की। शबाना शेख साहिबा, आपकी भी बड़ी मेहरबानी कि आप भी अपना टाइम निकाल के हमारे पास आई। जनाब असदुल्ला भट्टी साहब, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उस्ताद हैं, लीडर हैं। नहीं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं ये सब ये बताना और लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान का सरमाया हैं, आप पाकिस्तान का सासा हैं और हमें आप जैसे की कदर करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, आपने अबरार साहब की और शबाना शेख साहिबा की गुफ्तगू सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो नया जज्बा है, ये नया जो वलवला है, उनमें जो एक काम करने की लगन है, उनको हमें थोड़ा इनकरेज करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जो ज़रूरत जो मुखय्यर हजरात हैं, उनका पहले आके उनका काम देखें वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह प्लानिंग के साथ काम करते हैं, गरीबों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए जो बिला मकसद के, किसी लालच के बगैर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अबरार साहब और शबाना शेख साहिबा की तरह और लोग भी इनके साथ जुड़ जाएंगे, आएंगे और मेहनत करेंगे, ताकि हुकूमत के साथ साथ जो NGOs हैं, जो एक नोबल काम के लिए काम करते हैं, तो वो उनके में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।